السلام علیکم۔ ڈاکٹر شہلا آپ سے مخاطب ہے۔ آج بدھ ہے۔ جیسا کہ پچھلے بدھ کو میں نے بتایا تھا کہ بدھ کا حکمران سیارہ عطارد یا مرکری ہے اور اس سے 5 نمبر منسوب ہے۔ اعلیٰ تعلیم، بزنس، کمیونیکیشن سکلز اور سائنس اور ٹیکنالوجی مرکری سے منسوب شعبہ جات ہیں۔ اسی مناسبت سے میں آلریڈی بدھ کے دن کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے ریزرو کر چکی ہوں۔ پچھلے سبز دن یعنی کہ بدھ کو ہم نے گرین ہاؤس ایفیکٹ کی بات کی تھی، جیسے اس چیز پلیٹ نے اس بال کو ڈھانپ رکھا ہے، بالکل ایسے ہی ہماری فضا نے ہماری کرۂ ارض کو مکمل طور پر ڈھانپ رکھا ہے۔ ہماری فضا میں پائی جانے والی گیسوں میں مینلی تو آکسیجن اور نائٹروجن ہے۔ آکسیجن 21%، نائٹروجن 78%، آرگون 0.9% اور باقی تمام گیسیں تقریباً 0.1% ہیں۔ باقی پائی جانے والی گیسوں میں کاربن ڈائی آکسائڈ یا CO2 سب سے زیادہ ہے، یعنی کہ 0.04%۔ اس کے علاوہ ہائیڈروجن، میتھین، ہیلیم اور نیون بھی پائی جاتی ہیں۔ سمندر سے فاصلے کے مطابق ہوا میں آبی بخارات یا واٹر ویپرز بھی پائے جاتے ہیں۔ اوسطاً ہوا میں واٹر ویپر کی مقدار سطح سمندر کے اوپر تقریباً 1% اور باقی ساری فضا میں تقریباً 0.4% ہوتی ہے۔ ہوا کی کمپوزیشن درجہ حرارت، فضائی دباؤ اور بلندی کے ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ قدرتی طور پر کرۂ ارض ہی ایسا سیارہ ہے جس کی فضا یہاں پر پائے جانے والے انسانوں اور جانوروں کے لیے سانس اور حیات کے لیے موزوں ہے۔ کرۂ ارض اپنی فضا یا ایٹماسفیئر کی وجہ سے باقی تمام سیاروں سے منفرد ہے۔ یہی فضا ہے جو ایک طرف ہمیں اور ساری زمینی حیات کو سورج کی طرف سے آنے والی بالا بنفشی شعاؤں سے بچاتی ہے، تو دوسری طرف زیریں سرخ یا انفراریڈ زمینی شعاؤں کو روک کر درجہ حرارت کو ایک بہت ہی مناسب سطح پر برقرار رکھتی ہے۔ ناسا کے مطابق زمین کا اوسط درجہ حرارت 15 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، تاہم مختلف جگہوں پر مختلف اوقات میں درجہ حرارت کافی کم یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب تک کا ہائیسٹ ٹیمپریچر ایران کے دشت لوط کا ہے، جو کہ 2005 میں 70.7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تھا، اور اب تک کا سب سے کم درجہ حرارت روس کے واسٹک اسٹیشن ان انٹارکٹیکا میں 1983 میں ریکارڈ کیا گیا، جس کی ویلیو -89.2 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ زمین ہی وہ منفرد سیارہ ہے جو اپنی فضا کی وجہ سے حیات کے لیے موزوں ہے۔ یہ فضا نہ صرف یہاں کے حیوانات اور نباتات کو O2 اور CO2 فراہم کرتی ہے، بلکہ فضائی دباؤ کو ہمارے جسموں کے بلڈ پریشر کے ساتھ بیلنس بھی رکھتی ہے، ہمیں ایک آرام دہ درجہ حرارت مہیا کرتی ہے۔ اگر ہماری فضا میں یہ گیسیں نہ ہوتیں تو گرین ہاؤس ایفیکٹ بھی نہ ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ فضا میں موجود آبی بخارات یا بادل بارش برسانے کے علاوہ ہمارے زمینی درجہ حرارت کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں؟ کیا آپ میں سے کسی نے کبھی صحرا میں دن اور رات گزارے ہیں؟ صحرا کا تصور آتے ہی گرم لو کے جھونکے اور آگ برساتا سورج ذہن میں آتا ہے، بڑے بڑے برف کے ٹیلے، بالکل درست، ریت کے ٹیلے۔ پانی کی کمی اور گرمی لگ جانے کا خدشہ محسوس ہوتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ صحرا کی رات اس کے دن سے زیادہ خوفناک ہے، اپنی ٹھنڈ کی وجہ سے؟ مثال کے طور پر سہارا ڈیزرٹ کا دن اور رات کا ٹیمپریچر ڈفرینس تقریباً 42 ڈگری سی ہے، دن کے وقت تقریباً 38 ڈگری سی اور رات کو -4 ڈگری سی۔ جی ہاں، وہی ریت کے ٹیلے جو صبح کے وقت گرم ہوتے ہیں، رات کے وقت وہ برف کے ٹیلے بن جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہی گرین ہاؤس ایفیکٹ۔ صحرا میں آبی بخارات نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، اس لیے دن کو تو سورج کی روشنی کی وجہ سے درجہ حرارت کافی زیادہ رہتا ہے، لیکن جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، آبی بخارات کی غیر موجودگی کی وجہ سے انفراریڈ زمینی شعاعیں فضا میں ٹریپ نہیں ہوتی ہیں اور ٹیمپریچر گرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ -4 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچتا ہے۔
نظام شمسی کے سیاروں میں سے بدھ کا حکمران عطارد وہ سیارہ ہے جس کی فضا میں گیس مالیکیول نہ ہونے کے برابر ہیں، اس لیے یہ گرین ہاؤس ایفیکٹ سے محروم ہے۔ سورج کے قریب ترین ہونے کی وجہ سے اس کا دن کا ٹیمپریچر ہائیسٹ ہے اور گرین ہاؤس ایفیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے رات کا ٹیمپریچر کم ترین سطح تک پہنچ جاتا ہے۔ پچھلے ولاگ میں نے بتایا تھا کہ عطارد کی اپنے محور کے گرد روٹیشن بہت سلو ہونے کی وجہ سے اس کے دن اور رات بہت لمبے ہیں، یعنی کہ عطارد کا دن ہماری زمین کے تقریباً 59 دن یا 2 ماہ کے برابر ہے۔ تو عطارد کے 2 ماہ لمبے دن کا درجہ حرارت 430 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور 2 ماہ لمبی رات کا درجہ حرارت -180 ڈگری سی۔ تو کیا ایسے ٹیمپریچر میں اور آپ زندہ رہ سکتے تھے؟ نہیں نا۔ تو پھر ہاتھ اٹھائیے اور شکر ادا کیجئے اس رب کا جس نے ماں کی کوکھ سے لے کر اس کرۂ ارض پر سانس لینے تک ہماری ایک ایک ضرورت کو پورا کیا ہے اور ہمارے لیے مناسب فضا، ہوا، پانی، خوراک اور سب سے بڑھ کر حیات کا بندوبست کیا ہے۔ میں نے پی ایچ ڈی میں ایک سبجیکٹ ایٹماسفیرک فزکس بھی پڑھا تھا۔ یقین جانیے اس کو پڑھنے کے بعد اللہ میاں سے پیار پہلے سے کئی گنا بڑھ گیا ہے۔ اتنی باریک بینی اور حساب! جی ہاں، ذات باری تعالیٰ کے صفاتی نام لطیف اور حسیب بھی تو ہیں۔ یہ تو میرے رب کی لطافت اور حساب ہی ہے جس کی وجہ سے آج ہم سب اس کرۂ ارض پر ایک انتہائی موزوں اور مناسب ماحول میں سانس لے رہے ہیں۔ فضا کی مختلف لیئرز میں صرف درجہ حرارت کے کنٹرول کی کیلکولیشنز دیکھ کر آپ پاگل ہو جائیں گے۔ بادل، بارش، برف باری اور پانی کا سائیکل تو آپ کو فوراً رب کے حضور سجدہ ریز ہونے پر مجبور کر دے گا۔ موسموں کا بننا، دن اور رات کا آنا جانا، ایک ایک چیز کہیں پر بھی کوئی بھی تفاوت یا کجی نظر نہیں آتی۔ خالق نے تخلیق کے بعد کھلا چیلنج دیا ہے ہم سب کو۔ قرآن پاک کی سورہ نمبر 67 سورہ الملک، اس میں میرا رب فرماتا ہے، وہ ذات بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں سب حکومت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کس کے کام اچھے ہیں، اور وہ زبردست اور بخشنے والا ہے، جس نے 7 آسمان اوپر نیچے بنائے۔ تو رحمان کی اس صنعت میں کوئی خلل نہیں دیکھے گا۔ تو پھر نگاہ دوڑا، کیا تجھے کوئی شگاف دکھائی دیتا ہے؟ پھر دوبارہ نگاہ کر، تیری نگاہ ناکام لوٹ آئے گی اور وہ تھکی ہوئی ہوگی۔ سورہ الملک آیات نمبر 1 تا 4۔ جی ہاں جناب، ایک پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ کے طور پر میں نے ایٹماسفیرک فزکس پڑھتے ہوئے اپنی فضا کی 7 پرتوں یعنی کہ طباق کو پڑھا: ٹروپوسفیئر، اسٹریٹوسفیئر، اوزون لیئر، میزوسفیئر، تھرموسفیئر، ایکزوسفیئر، میگنیٹوسفیئر۔ روشنی کے فلکس کی کیلکولیشن کی، درجہ حرارت کی تبدیلیوں کو نوٹ کیا، بادل، بارش، ہواؤں، برف باری اور موسموں کی تبدیلی کا مشاہدہ اور مطالعہ کیا۔ یقین کیجئے ہر کیلکولیشن کے بعد ایک ہی لفظ منہ سے نکلا، سبحان اللہ! یہ کسی بشر کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایٹماسفیرک فزکس اور قرآن کی روشنی میں مطالعہ کائنات میرا اتنا فیوریٹ ٹاپک ہے کہ میں اس پر گھنٹوں بولتے ہوئے نہ تھکوں، لیکن مجھے اپنے آپ کو ٹریک پر رکھنا ہوگا، اس لیے میں واپس گرین ہاؤس ایفیکٹ اور گرین ہاؤس گیسز کی طرف آتی ہوں۔ ابھی تک آپ یہ تو سمجھ ہی چکے ہوں گے کہ گرین ہاؤس گیس وہ ہوتی ہے جو فضا میں ہیٹ کو ٹریپ کر لیتی ہے۔ آپ کو اپنی اسکرین پر ایک پائی چارٹ نظر آ رہا ہوگا۔ اس کے مطابق آپ کو یو ایس گرین ہاؤس گیس ایمیشنز ان 2019 کا اوور ویو ملے گا۔ اس کے مطابق ایمیشنز میں
80% کاربن ڈائی آکسائڈ، 10% میتھین، 7% نائٹرس آکسائڈ اور 3% فلورینیٹڈ گیسز ہیں۔ سب سے پہلے ہم CO2 یا کاربن ڈائی آکسائڈ کو ڈسکس کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں پچھلے ولاگ میں بھی بتا چکی ہوں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہماری فضا میں مختلف نامیاتی ایندھن یعنی کہ فاسل فیولز کو جلانے سے داخل ہوتی ہے، جیسا کہ کول، نیچرل گیس اور آئل، اور اسی طرح سے درختوں، سالڈ ویسٹس اور دوسرے بایولوجیکل ویسٹس کو جلانے سے بھی CO2 پیدا ہوتی ہے۔ بہت سارے کیمیائی عمل جیسا کہ سیمنٹ کا بننا بھی CO2 کے اخراج کا باعث بنتے ہیں۔ CO2 کو فضا سے کم کرنے میں تمام نباتات اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اور سمندر بھی قدرتی طور پر CO2 کے ڈمپنگ سیلز بن جاتے ہیں۔ قدرت نے ایک خاص تناسب برقرار رکھنے کا پورا انتظام کر رکھا ہے۔ اب ہم آتے ہیں میتھین یعنی کہ CH4 کی طرف۔ ہماری قدرتی گیس یا پاکستان کی سوئی گیس میتھین ہے۔ معدنی کوئلہ، قدرتی گیس اور تیل کی ٹرانسپورٹ اور پروڈکشن کے دوران میتھین گیس پیدا ہوتی ہے۔ لائیو سٹاک اور ذمہ داری کے کام سے نامیاتی مادوں اور میونسپل ویسٹ اور کوڑا کرکٹ کو زمین میں دبانے سے بھی CH4 یا میتھین پیدا ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں نائٹرس آکسائڈ کی یعنی کہ N2O کی۔ زرعی اراضی کے استعمال، صنعتی کارروائیوں، نامیاتی ایندھن اور سالڈ ویسٹ کو جلانے سے اور ویسٹ واٹر کی ٹریٹمنٹ میں بھی نائٹرس آکسائڈ کا اخراج ہوتا ہے۔ فلورینیٹڈ گیسز کی اگر ہم بات کریں تو یہ مصنوعی لیکن بہت ہی طاقتور گرین ہاؤس گیسز ہیں جو مختلف صنعتی مراکز سے خارج ہوتی ہیں۔ فلورینیٹڈ گیسز گرین ہاؤس گیسیں ہونے کے ساتھ ساتھ اسٹریٹوسفیئر کے اوپر پائی جانے والی قدرتی سن اسکرین یا الٹرا وائلٹ شیلڈ یعنی کہ اوزون لیئر کی ڈپلیشن یا انحطاط کا باعث بھی ہیں۔ پرانے زمانے میں ریفریجریشن یعنی کہ فریجوں اور سرد خانوں میں یہ فلورو کلورو کاربن استعمال ہوتے تھے۔ جب اوزون لیئر میں ان کی وجہ سے ایک بڑا شگاف پڑ گیا تو سائنسدانوں نے بر وقت اس کا سدباب کر لیا۔ فلورو کلورو کاربنز کے ڈومیسٹک یوز پر پابندی لگانے سے اور دوسری احتیاطی تدابیر کرنے سے اوزون لیئر کا ڈیمیج کم ہو رہا ہے، اور امید ہے کہ 2065 تک مکمل طور پر بحال ہو جائے گا۔ اوزون لیئر کیا ہے اور کس طرح ڈیمیج ہوئی اور پھر کیسے بحالی ممکن ہوئی، اس سب کے لیے آپ کو میرے آنے والے ولاگز کا انتظار کرنا پڑے گا۔ ابھی سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ جب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی سیریز میں کوئی نئی چیز آئے تو آپ کو معلوم ہو جائے۔ ابھی ہم واپس چلتے ہیں گرین ہاؤس گیسوں کی طرف۔ تو فلورینیٹڈ گیسز کو ہائی GWP گیسز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان میں گرین ہاؤس ایفیکٹ کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے۔ GWP کا مطلب ہے گلوبل وارمنگ پوٹینشل۔ ہر گیس کا موسمیاتی تبدیلیوں میں کیا اور کتنا کردار ہے، اس کا انحصار 3 چیزوں پر ہوتا ہے: کنسنٹریشن اور ابنڈنس، یعنی کہ ہوا میں کسی بھی گیس کے کتنی مقدار ہے۔ اگر مختلف پروسیسز سے زیادہ ایمیشنز ہوں گی تو وہ فضا میں ان گیسوں کی کنسنٹریشن کو بڑھا دیں گی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، گرین ہاؤس گیسز کی کنسنٹریشن یا مقدار کو ہم ppm یا پارٹس پر ملین میں میئر کرتے ہیں، اور بعض اوقات تو پارٹس پر ٹریلین میں بھی۔ ppm کو اگر آسان زبان میں سمجھنا ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے 13 گیلن کے کار کے بھرے ہوئے فیول ٹینک میں اگر پانی کا 1 قطرہ ڈال دیا جائے تو وہ 1 ppm ہوگا۔ 13 گیلن تقریباً 60 لیٹر کے قریب بنتے ہیں۔ مقدار کے بعد جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ گیسیں فضا میں کتنی دیر معلق رہتی ہیں۔ تمام گیسوں کا فضا میں ریٹینشن ٹائم مختلف ہے، چند سالوں سے لے کر ہزاروں سال تک۔ یہ تمام گیسیں فضا میں جب پائی جاتی ہیں تو اس میں اچھی طرح گھل مل جاتی ہیں یا مکس ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری دنیا میں ان کی مقدار اگر میئر کی جائے تو تقریباً 1 جتنی ہوگی
سوائے سورس آف ایمیشنز کے کہ جہاں سے یہ خارج ہوتی ہیں۔ تیسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ہماری فضا پر کتنا اسٹرانگلی اثر انداز ہوتی ہیں۔ کچھ گیسیں دوسری گیسوں سے زیادہ اثر پذیر ہوتی ہیں۔ زمین کے اس قدرتی کمبل کو جسے فضا کہتے ہیں زیادہ تھک کر دیتی ہیں اور زیادہ گرم بھی۔ ہر گرین ہاؤس گیس کے لیے GWP یعنی کہ گلوبل وارمنگ پوٹینشیل کی کیلکولیشن کی جاتی ہے، تو یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ یہ گیس فضا میں اوسطاً کتنی دیر رہتی ہے اور کتنی طاقت سے یہ توانائی کو جذب کرتی ہے۔ زیادہ GWP والی گیسیں زیادہ توانائی جذب کرتی ہیں۔ اب میں تھوڑی سی بات چیت GWP یعنی کہ گلوبل وارمنگ پوٹینشیل پر کروں گی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری زمین کی فضا ایک گرم رضائی کی طرح ہے اور اس میں پائی جانے والی مختلف گرین ہاؤس گیسیں اس رضائی کو گرم رکھنے کی صلاحیت کو زیادہ کرتی ہیں۔ ہر گیس کا اپنا ایک کردار ہوتا ہے۔ ہر گیس کا کردار اس کی ریڈیٹیو ایفیشنسی اور لائف ٹائم پر منحصر ہوتا ہے۔ GWP سے ہم گیسوں کے اس کردار کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کا تقابلی جائزہ لیتے ہیں۔ اس موازنے کے لیے CO2 یا کاربن ڈائی آکسائڈ کو پیمانہ تصور کیا گیا ہے۔ GWP کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح سے ہے کہ GWP is the measure of how much energy the emission of 1 ton of gas will absorb over a given period of time relative to the 1 ton of CO2۔ یعنی کہ CO2 کو ایک ریفرنس رکھا گیا ہے۔ GWP جتنی زیادہ ہوگی اس گیس میں CO2 کے مقابلے میں زمین کو گرم کرنے کی صلاحیت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ GWPs کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے وقت کا دورانیہ 100 سال کا لیا جاتا ہے۔ بائی ڈیفینیشن CO2 کے GWP کی ویلیو 1 ہے کیونکہ اس کو ریفرنس کے طور پر جو استعمال کیا گیا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ فضا میں لمبے عرصے تک رہتی ہے۔ CO2 کی ایمیشنز کی وجہ سے فضا میں CO2 کے قدرتی توازن میں بڑا بگاڑ آیا ہے اور CO2 کے فٹ پرنٹس اتنی آسانی سے نہیں مٹ سکتے۔ CO2 ہزاروں سال تک فضا میں معلق رہتی ہے۔ CH4 کی GWP 100 سال کے دورانیے کے لیے 1 ہے اور میتھین کو اگر ہم کنسیڈر کریں تو وہ CO2 کے مقابلے میں 28 to 36 ہے، لیکن میتھین کا لائف ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہے۔ آج کی میتھین ایمیشنز اوسطاً 1 دہائی تک فضا میں سسٹین کریں گی۔ نائٹرس آکسائڈ یا N2O کا GWP بہت زیادہ ہے، 265 سے 298 تک، اوور اسکیل آف 100 ایئرز۔ نائٹرس آکسائڈ کا لائف ٹائم تقریباً 100 سال سے تھوڑا سا زیادہ ہے۔ فلورینیٹڈ گیسز کا GWP بہت زیادہ ہے، ہزاروں یا 10,000 میں، مینز thousands اور tens of thousands۔ CO2 کے علاوہ باقی ساری گیسوں پر کافی حد تک قابو پایا جا رہا ہے یا پایا جا چکا ہے، لیکن CO2 اپنی مقدار اور فضا میں ہزاروں سال تک معلق رہنے کی وجہ سے نسل انسانیت کے لیے کافی خطرناک ہو سکتی ہے، کیونکہ جہاں جہاں آگ جلے گی بائی پروڈکٹ کے طور پر CO2 بنے گی، جہاں پر کاربن جلے گی تو CO2 بنے گی۔ ابھی تک دنیا اپنی انرجی یا توانائی کے حصول کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کا استعمال کر رہی ہے وہ ہے ایندھن یا فاسل فیولز کا جلنا۔ تو کیا ہم آگ جلانا چھوڑ دیں؟ تو پھر بجلی کیسے پیدا کریں؟ کاروں میں کون سا فیول ڈالیں یا پھر بجلی کی کاریں استعمال کریں؟ اور اگر بجلی کی کاریں استعمال کریں تو بجلی کیسے بنائیں؟ تھرمل پاور پلانٹ سے یا پھر کسی ڈیم سے یا کوئی رینیویبل انرجی کو استعمال کریں؟ اگر رینیویبل انرجی کو استعمال کریں تو اس کے کیا پروس اینڈ کونز ہیں؟ اگر کریں تو کیسے کریں؟ یہ سب جاننے کے لیے میرے ساتھ وابستہ رہیے۔ انشاءاللہ اگلے سائنس ولاگ میں صرف CO2 یعنی کہ کاربن ڈائی آکسائڈ پر بات کروں گی۔ تب تک اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ میں آپ کی اپنی ڈاکٹر شہلا۔ اللہ حافظ۔